بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بھارت کی افغانستان کے حوالے سے نیندیں حرام ہو چکی ہیں، بھارت کو کیا کیا خدشات ہیں، بھارت کے کیا مقاصد ہیں، اور جبکہ ایران کو کیا مسئلہ ہے، اور رشیا سمیت دیگر طاقتیں پاکستان اور طالبان سے چاہتی کیا ہے۔ کیا حالات واقعی اتنے سنگین ہیں جتنے پیش کیے جا رہے ہیں، یا حقیقت کچھ اور ہے۔ دنیا افغانستان میں پاکستان کے کردار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی DGI کا دورہ افغانستان پوری دنیا کے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، کبھی 7 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان DGI کی سربراہی میں میٹنگ پہ قیاسرئی شروع ہو جاتی ہے۔ درجنوں وزرائے خارجہ یا تو پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں یا پھر پاکستان میں اپنے ہم منصب سے رابطے میں ہیں۔ کئی ممالک کے سربراہان وزیر اعظم سے رابطہ کر چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک بات تو ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان افغانستان میں لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک کو پاکستان کا یہ اثر رسوخ اور کردار کسی صورت بھا نہیں رہا، جیسے پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ممالک بھی شامل ہیں۔ اس وقت چاہے چائنا اور رشیا اور تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، بھارت، ایران یا سعودی عربیہ یا مشرق سے مغرب تک، ہر ملک میں افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ اور سلامتی کے حوالے سے پریشانیاں ہیں۔ اگر رشیا کی بات کریں تو اس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ طالبان سے بات نہ کرے۔ وہ اس وقت ایک طرف نہیں کھڑا رہ سکتا، اسے اپنے تجارتی مفادات، سینٹرل ایشین ریپبلکس کی سلامتی، افغانستان سے معدنیات نکالنے کے لیے طالبان سے بات کرنا پڑے گی۔ وہ اس وقت افغانستان میں براجمان ہے۔ رشیا کی یہ ترجیح ہے کہ وہ افغانستان میں خلا کو اپنے اثر رسوخ سے پر کر کے ان تعلقات سے فائدہ اٹھائے جو ماسکو نے طالبان کے ساتھ کئی برسوں سے بنا رکھے، اور دوسری طرف رشیا طالبان کی کامیابی کو عالمی طاقت کی حیثیت سے امریکہ کی کمزوری کے طور پہ ظاہر کر کے دنیا بھر میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ایران کی بات کی جائے تو ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے اسے اپنی اشیاء کے لیے افغانستان میں محفوظ راستہ چاہیے، اسے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے، اور افغانستان میں شیعہ کمیونٹی کے مفادات کا تحفظ کر کے انہیں اہم رول دلوانا ہے تاکہ وہ ایران کے کابل میں مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی قدس فورس کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی 1980 کی دہائی میں افغانستان سے عراق کے خلاف شیعہ ملیشیا بھرتی کرتے رہے؟ انہیں افغانستان کے حالات میں مکمل عبور ہے، اور یہی نہیں، ایران نے شام میں بھی جاری جنگ کے لیے 10 سے 15 ہزار کی فورس افغانستان اور پاکستان سے بھرتی کی، اور دنیا بھر کے مسلم ممالک میں رہنے والے اہل تشیع ایران سے بڑی خاص انسیت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی دنیا بھر میں مسلح ملیشیا ان کی فارن پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ افغانستان میں 8% آبادی ہزارہ کمیونٹی پہ مشتمل اہل تشیع ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ ان کو نئی حکومت میں اہم کردار دیا جائے، جبکہ ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ کابل میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے اثر رسوخ والے لوگوں کی طاقت کم ہو۔ ایران افغانستان میں پاکستان کی طرح کی پراکسی وار کی قابلیت رکھتا ہے، اور اس کے پاس افغانستان کے کئی ہزار ٹرینڈ لوگ موجود ہیں اور دنیا بھر میں استعمال کر رہا ہے، جسے وہ ڈائریکٹ انوالومنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے۔ 1998 میں طالبان حکومت کے عروج کے دور میں جب انہوں نے مزار شریف پہ قبضہ کیا تو وہاں ایرانی ایمبیسی میں ایک صحافی سمیت 11 ایرانینز مارے گئے تھے۔ اس بعد ایران نے لاکھوں فوجیوں پہ مشتمل اپنی فوج کو طالبان پہ پریشر ڈالنے کے لیے سرحد پہ لگا دیا۔ یہی نہیں، امریکہ کے افغانستان پہ حملے کے وقت طالبان حکومت بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسے انٹیلیجنس اینڈ پراکسی سپورٹ بھی فراہم کی۔ لیکن حالیہ دنوں میں نہ صرف طالبان نے شیعہ کمیونٹی کو عاشورہ سمیت تمام تقریبات منانے کی اجازت دی، بلکہ ایران نے بھی طالبان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کی۔ اب ایران کی میڈیا کو کہا گیا ہے کہ جب طالبان کا ذکر کریں تو بروٹل ٹیررسٹ، ایکسٹریمسٹ جیسے الفاظ کا استعمال اس سے اجتناب کریں۔ ایران میں طالبان کے حوالے سے نفرت پائی جائے۔ سابق صدر جو ہیں احمدی نژاد، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس گروپ کے خلاف بولنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہے تو ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ ایرانی لیڈرز کی طالبان اور پاکستان پہ تنقید پنجشیر پہ طالبان کے قبضے اور نئی حکومت کے اعلان کے بعد دیکھنے میں آئی، اور ایران دراصل دونوں طرف کھیل رہا تھا اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ ایک طرف سابق افغان حکومت کے ساتھ جو تعلقات ہیں، دوسری طرف طالبان کو بھی انگیج کیا ہوا تھا۔ اب دوسری سائڈ پہ چاہے رشیا ہو یا ایران، امریکہ ہو یا سعودی عربیہ، کوئی بھی بھارت کی بڑی منڈی کو تو کھونا نہیں چاہتا۔ اس ہفتے سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ ملتوی ہو گیا کیونکہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم میں ملاقات کر رہے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ بھارت ایران سے تیل خریدے۔ ساری دنیا نے افغانستان سے ایویکویشن کے لیے پاکستان کی مدد لی، لیکن بھارت نے ایران کی مدد لی، جبکہ وہ بھارت ہی ہے جو سینٹرل ایشین ممالک کی منڈیوں تک پہنچنے کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ کا استعمال چاہتا ہے، جو کہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے بہت قریب ہے۔
اب پاکستان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ افغانستان میں بھارت کے منفی کردار کو تسلیم کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں۔ ایران اور بھارت افغانستان کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی پہ بھی کافی عرصے سے غور کریں۔ یہی وہ چیزیں جو ایران اور پاکستان میں کشیدگی کا سبب بن رہی ہیں، لیکن پاکستان ایران کے افغانستان میں اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور امن کے لیے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ بھارت کو اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ اس نے صرف اور صرف افغان حکومت اور امریکہ پہ بھروسہ کر کے اپنا نقصان بہت کیا، وہ مکمل طور پہ سائیڈ لائن ہو گیا۔ ایران میں چائنا کی انٹری کی وجہ سے بھی بھارت کو بڑا نقصان ہوا، اور جب بھارت کو پتہ چلا کہ طالبان کی نئی حکومت کے تمام 33 لوگ وہ ہیں جو تحریک طالبان کے ساتھ پہلے دن سے وابستہ ہیں، تو ان میں 5 گزشتہ سال تو بلکہ گوانتانامو بے سے رہا ہوئے اور تمام نے گزشتہ 20 سال پاکستان میں چھپ کر گزارے، تو وہ زخمی سانپ کی طرح پھڑ پھڑا رہا ہے۔ حقانی گروپ کی کابینہ میں اچھی خاصی شمولیت نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا، اور یہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ بھارت کو خوف ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی حمایت میں ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا کہ وہ اس وقت جو بھی تعمیر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اسے بھارت کا جینا حرام ہو جائے گا۔ بھارت پاکستان پہ یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے چیف کا دورہ کابل صرف اس لیے تھا کہ تاکہ طالبان میں حکومت کے حوالے سے اختلافات کو دور کرے۔ بھارتی پالیسی میکرز کی تو یہ سوچ کے نیندیں حرام ہو گئیں کہ ایسے ہی کنٹرولڈ افغانستان ان کے لیے کتنا درد سر بن سکتا ہے، جبکہ بھارت کشمیر کے حوالے سے بھی پریشان ہے اور یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کا حوالہ دیتے شور مچا رہا ہے کہ لشکر طیبہ جیش محمد کے 6,500 جنگجو افغانستان کے میدان جنگ میں موجود ہیں۔ گزشتہ کئی عرصے سے افغانستان سے جہادیوں نے کشمیر کا رخ نہیں کیا۔ اب یہ خدشہ ہے کہ بھارت کے ڈریکونین ملٹری کاؤنٹر انسرجنسی پلان کی وجہ سے کشمیر کا رخ کریں گے۔ آپ ظلم دیکھیں کہ پنچیر میں 2 دن انٹرنیٹ اور مواصلات کا نظام بند ہوا، بھارتی میڈیا نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، لیکن کشمیر میں 600 دن سے سب کچھ بند ہے اور دنیا کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بھارت 20 سال سے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو استعمال کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے $3 بلین افغانستان میں لگا دیے، اور اس وقت تو بے شرم اجیت ڈول اس کو تو شرم نہیں آتی تھی، جو بھرے مجمع میں کہتا تھا جو بھی زیادہ پیسہ خرچ کر لے انسرجنٹس کو ہائر کر لے۔ بھارت مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت نے ایک آتش فشاں تیار کر رکھا ہے۔ وہاں مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، سوائے ان کے جو پیسہ اور شہرت کے لیے اپنے دین تک سے منکر ہو گئے۔ مودی کے مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات دنیا بھر کے جہادی گروپس کو ریکروٹمنٹ میں مدد کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طالبان پاکستان کے پپٹ نہیں ہیں، دونوں کا تعلق کو ڈیپینڈنس میں مبنی ہے۔ پاکستان نے اگر طالبان پہ احسان کیا بھی ہے تو کسی صورت افغان مفادات کے خلاف تو نہیں جائیں گے وہ۔ اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارت کے تعلقات خلیجی ممالک سے بھی اچھے ہیں، اس لیے شاید وہ ممالک بھارت کو کوئی نہ کوئی سپیس دلوائیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ بھارت کا اس ہفتے دورہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ طالبان کو ملک چلانے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ افغانستان کا $9 ارب فریز ہوا ہے۔ طالبان لیڈرز پر امریکی پابندیاں لگی ہوئی، جبکہ 20 سال سے مغرب سے جو پیسہ آ رہا تھا اس کی بحالی کے لیے طالبان کو کاؤنٹر ٹیررزم پہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ یہ کہ پاکستان پہ واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ وہ معاشی ترقی کو اہمیت دیتا ہے اور اسے ہی اپنی فورن پالیسی کے اہم ستون بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اس وقت ہر ملک صرف اور صرف یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے حالات سے جتنا زیادہ اپنے لیے حاصل کر لے، اور ممالک کی تو جدوجہد آنے والے کئی مہینوں تک جاری رہے گی۔ اسی حوالے سے ہماری تازہ ترین ویڈیوز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔